السلام علیکم ناظرین، میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے۔ پاکستان ٹریولنگ پیشن رمضان سیریز میں 27 پاروں کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ آج پارہ نمبر 28 بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ مکی ہے۔ اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت میں عام مدنی صورتوں کی طرح شرعی احکام کا بیان اور منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت سال رضی اللہ عنہا کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئی تھیں، جنہوں نے ان سے اظہار کر لیا تھا، اور شکایت کا انداز ایسا تھا گویا وہ جھگڑ رہی ہیں، اس لیے انہیں مجادلہ جھگڑنے والی کہا گیا، اور سورت کا نام بھی اس واقعے کے پس منظر میں مجادلہ قرار پایا۔ زمانہ جاہلیت میں زہار اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دینا طلاق کے حکم میں تھا، اور اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ قرآن نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی، جو کہ کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4۔ سورہ مجادلہ کے دوسرے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سورہ مجادلہ کے دوسرے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ یہ سورت سرگوشی کا حکم بیان کرتی ہے، یعنی اگر 2 یا زیادہ شخص دوسرے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے کان میں بات چیت شروع کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو 3 افراد کی صورت میں 2 کی سرگوشی کو آداب مجلس کے خلاف قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے تیسرے کے دل میں یہ بدگمانی آ سکتی ہے کہ شاید یہ دونوں میرے بارے میں کوئی ایسی خفیہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں جس سرگوشی سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہود کی عادت تھی۔ وہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں کانا پوسی کیا کرتے تھے۔ یوں ہی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو منہ بگاڑ کر السلام علیکم یا ابا القاسم کہا کرتے تھے۔ ان آیات میں کبھی حرکات پر ان کی مذمت کی گئی ہے، البتہ ایسی سرگوشیوں اور خفیہ مشورے کی اجازت دی گئی ہے جو نیکی اور تقوی کے بارے میں ہو۔ نمبر 2، اجتماعی آداب میں مجلس کا ادب یہ بیان کیا گیا ہے، جب تمہیں مجلس میں وسط پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسط پیدا کر دیا کرو، اور اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ آیت نمبر 11۔ یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر باوقار مجلس کے لیے ہے جو دین کے کسی بھی شعبے کے سلسلے میں منعقد ہوئی، لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ صرف مستحب ہے۔ جو شخص پہلے سے مسجد میں یا کسی اور مجلس میں بیٹھا ہو وہ اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، البتہ اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو بعد میں آنے والے مسلمان بھائی کے لیے وسط پیدا کرے۔ نمبر 3، یہ صورت ان منافقوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو یہود سے دوستی بھی رکھتے تھے، اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی کھاتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اللہ نے انہیں حزب الشیطان، شیطان کی جماعت قرار دیا ہے، جو کسی صورت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے ماں باپ، بیٹے، بھائی اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان سعادت مندوں کے لیے اللہ نے 4 نعمتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے، دوسری یہ کہ ان کی غیبی مدد کی جائے گی، تیسری یہ کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، چوتھی یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں پر عطا پر راضی ہو گئے۔ چوتھی یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطا پر راضی ہو گئے۔ آیت نمبر 14 سے 22 تک۔ سورۃ الحشر۔ سورہ حشر مدنی ہے، اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اس کی وحدانیت اور قدرت و جلال کی گواہی دیتی ہے۔ نمبر 2،
پھر یہ صورت قدرت الہی کے بعض آثار اور زندہ دلائل کا تذکرہ کرتی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہود جو کہ عرصہ دراز سے یثرب میں قیام پذیر تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے، معاشی وسائل پوری طرح ان کے قبضے میں تھے۔ یثرب والوں کو انہوں نے سودی قرضوں کی سنہری زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کوئی بھی ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتا، لیکن ان کی اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا اور انہیں دوبارہ حشر کا سامنا کرنا پڑا۔ حشر جمع اور اخراج کے معنی میں ہے۔ حشر اول میں انہیں مدینے سے شام کی طرف دھکیل دیا گیا۔ حشر ثانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر سے شام کی طرف چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ یہود کا مدینہ اور خیبر سے نکل جانا ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہود تو کیا خود مسلمان کے لیے قطعی طور پر غیر متوقع تھا۔ ان کی معاشی خوشحالی، دفاعی انتظامات اور مضبوط جماعتی نظم کی وجہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہیں بصد ذلت و خواری مدینہ منورہ اور خیبر سے نکلنا پڑے گا، لیکن اللہ نے جب انہیں ان کی عہد شکنی، تکذیب و انکار، تکبر اور سرکشی کی وجہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تو ظاہری اسباب ان کے کسی کام نہ آئے اور اللہ کا فیصلہ وقوع پذیر ہو کر رہا۔ آیت نمبر 2 سے 5۔ جب یہود کے قبیلہ بنو نصیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جو مال غنیمت قتل و قتال کے بغیر ہاتھ آ جائے اسے اصطلاح میں مال فئی کہتے ہیں۔ اس مال فئی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اس مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی کو ہے۔ وہ اسے فقراء، ضعفاء، مساکین اور حاجت مندوں اور قرابت داروں میں تقسیم کریں گے۔ یہاں اگرچہ مسئلہ تو مال فئی کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے، لیکن اس کے ضمن میں اسلامی اقتصادیات کا ایک اہم فلسفہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند اغنیاء کے ہاتھوں میں گردش کرتے رہے، بلکہ اسلام اس کا ایک طریقے سے پھیلاؤ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کا کوئی بھی فرد اور کوئی طبقہ محروم نہ رہے۔ زکوٰۃ، صدقات، میراث اور خمس وغیرہ کی تقسیم میں بھی یہی فکر کار فرما ہے۔ اقتصادیات کے اس عظیم فلسفے کے علاوہ قانون سازی کے منبع اور مصدر کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ آیت نمبر 7۔ وہ تمام قوانین اور مسائل و احکام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، ان کی اتباع واجب ہے، خواہ قرآن کی صورت میں ہو یا سنت صحیح کی صورت میں۔ کتاب و سنت کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی قسم کی قانون سازی جائز نہیں۔ نمبر 4، سورہ حشر جہاں ایک طرف اللہ کی رضا کی ہر چیز پر ترجیح دینے والے مہاجرین اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کی تعریف کرتی ہے، وہیں ان منافقوں کی بھی مذمت کرتی ہے جو یہود کو برے وقت میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے رہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں گروہ یہود اور منافقوں کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ آیت نمبر 9 سے 17۔ سورہ حشر کے آخری رکوع میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حقوق اللہ کو بھلا دیا، جس کی پاداش میں اللہ نے خود ان کی ذات کے حقوق بھی بھلا دیے اور وہ آخرت کو بھول کر حیوانوں کی طرح نفسانی خواہشات کی تکمیل میں ہی لگے رہے۔ علاوہ ازیں اہل ایمان کو کتاب اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ پہاڑوں کو عقل و شعور عطا فرما دیتا اور پھر ان پر قرآن نازل کر دیتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ افسوس ہے انسان پر کہ وہ اس مثال سے کلام کی عظمت سے ناواقف ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ سورت کے اختتام پر اسماء حسنیٰ کے ضمن میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے اور آخر میں وہی الفاظ ہیں جن سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا، یعنی یہ کہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی یہ کہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 18 سے 24۔ سورہ ممتحنہ مدنی ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ حضرت حاطب بن ابی
تسعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوا، جنہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکہ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ بدری اور مخلص ثابت ہے، مگر ان سے ایک ایسی حرکت ہو گئی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ تھی۔ بعد میں انہیں اس پر سخت ندامت ہوئی، انہوں نے صدقے دل سے توبہ کی جو کہ قبول کر لی گئی۔ اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں جن میں ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ کفار جو کہ میرے دشمن بھی ہیں اور تمہارے دشمن بھی، انہیں دوست نہ بناؤ۔ یہ وہ سنگ دل لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کی سرزمین میں ایمان والوں پر تنگ کر دی اور انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی ان کے دلوں میں آتش غضب بھڑک رہی ہے اور انہیں مسلمانوں کو دکھ دینے اور نقصان پہنچانے کا جو بھی موقع ہاتھ آتا ہے اسے ضائع نہیں جانے دیتے، خواہ وہ موقع ہاتھ چلانے کا ہو یا زبان چلانے کا۔ یہ رشتے ناتے جنہیں تم بڑی چیز سمجھتے ہو اور قبول ایمان کے باوجود ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہو، یہ قیامت کے دن تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ وہاں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ جب ان رشتوں کا یہ حال ہے تو ان کی خاطر اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کرنا اور جماعت اسلامیہ کے رازوں کو افشا کہاں کی دانش مندی ہے۔ اس سوچ کی تائید و تقویت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی مشرک قوم سے برات کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کے نام لیووں پر لازم ہے وہ کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے اور دوری اختیار کریں تو صرف اللہ کے لیے۔ آیت نمبر 1 سے 6۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے مقاطعہ کا حکم دیا تو انہوں نے اس کی تعمیل میں دیر نہ کی۔ باپ نے بیٹے سے اور بھائی نے بھائی سے تعلق ختم کر دیا۔ یوں ان کے ایمانی دعووں کی سچائی بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی، لیکن خونی رشتے اور وطن ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی طرف میلان اور ان کی محبت نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ اس لیے قرآن ان فطری جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بشارت سناتا ہے اور ایک معاملے کی اجازت دیتا ہے۔ بارت تو یہ سنائی گئی ہے کہ کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ قدرت والا ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے تمہارے رشتہ داروں کو بھی ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی جائے، یوں آج کے دشمن کل کے دوست بن جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بے شمار مشرکوں کو اسلام کی حقانیت کے سامنے گردن جھکانے کی توفیق ارزانی ہوئی۔ آیت نمبر 7۔ جس معاملے کی اجازت دی گئی وہ یہ تھا، جن لوگوں نے نہ تو قبول ایمان کی وجہ سے تمہارے ساتھ قتال کیا اور نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالا، تم ان سے حسن سلوک کر سکتے ہو۔ آیت نمبر 8۔ اصل میں اسلام محبت اور سلامتی کا دین ہے، وہ محض دھونس جمانے اور کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر ملک اور زمین ہتھیانے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور تعاون کی تلقین کرتا ہے جو جنگ کو ناپسند کرتے ہیں اور امن کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ ان خواتین کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھی۔ ان کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا امتحان لے لو اور انہیں اچھی طرح جانچ لو، آیا واقعی انہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے؟ اگر تمہیں ان کے ایمان پر اطمینان ہو جائے تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ امتحان کا ذکر آنے کی وجہ سے اس صورت کو ممتحنہ کہا جاتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمن عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئی اور ان کے والد معاہدہ حدیبیہ کے پیش نظر انہیں واپس لانے کے لیے مدینہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ کہہ کر خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا کہ ہمارا معاہدہ صرف ایمان لانے والے مردوں کے بارے میں تھا، خواتین کے بارے میں نہیں تھا۔ اس صورت کی آخری آیت میں دوبارہ تاکید کی گئی ہے، اے مسلمانوں تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں۔ سورہ صف مدنی ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کا موضوع جہاد و قتال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنے کے بعد مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کیا کریں اور جو کچھ زبان سے کہیں اسے کر کے بھی دکھائیں۔ پھر یہ صورت مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے امت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4۔
اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتی ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مخالفت کی جب آپ انہیں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت سنائی تھی اور اس کی اتباع کا حکم دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ آیت نمبر 5 سے 6۔ یہ صورت یہ بشارت بھی سناتی ہے کہ دین اسلام سارے ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ حجت اور دلیل کے میدان میں تو اس سے اول روز ہی غلبہ حاصل ہے۔ مادی، سیاسی اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ دن دور نہیں جب اسلام دنیا پر غالب ضرور آئے گا۔ آیت نمبر 9۔ اگلی آیت میں سورہ صف مسلمانوں کی ایک ایسی تجارت کی دعوت دیتی ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق وہ اللہ ہے جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ وہ تجارت ہے اللہ اور رسول پر ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد، اور اس کا متوقع نفع ہے گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ، اللہ کی مدد اور دنیائے کفر پر غلبہ۔ کاش مادی تجارت اور دنیاوی نفع نقصان میں ڈوبے ہوئے مسلمان یہ تجارت بھی کر کے دیکھ لیں تاکہ ان کی ذلت عزت میں اور مغلوبیت غلبے میں تبدیل ہو جائے۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان سے کہا گیا ہے، تم اللہ کے دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ جیسے حواری اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں خالی خولی باتیں کرنے اور کھوکھلے نعرے لگانے سے منع کیا گیا ہے، اور اختتام پر دین الہی کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہونے اور کچھ کر کے دکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یوں اس کی ابتدا اور انتہا میں پوری مناسبت پائی جاتی ہے۔ سورہ جمعہ مدنی ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا محور جس پر پوری سورت گھومتی ہے اس بار امانت کو بیان کرنا، جیسے پہلے بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھا گیا لیکن وہ اس سے حق ادا نہ کر سکے، اور ان کی مثال اس گدھے کی سی ہو گئی جس پر بڑی متبرک اور علمی کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو، اور اس بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی ہو، لیکن ان کی کتابوں میں جو علوم و معارف اور جواہر و اسرار ہیں ان سے وہ قطعاً بے خبر ہیں، اور نہ ہی اسے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ سورہ جمعہ کا آغاز اللہ کی تسبیح و تمجید کے بیان سے، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، یعنی تلاوت کتاب، تزکیہ اور تعلیم، کتاب و حکمت۔ آیت نمبر 103، آیت نمبر 1 سے 3۔ پھر یہود کا تذکرہ ہے جس پہ وحی آسمانی یعنی تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس پر مقدس کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اور انہیں مباہلہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر واقعی وہ اولیاء اللہ ہے تو پھر موت کی آرزو کریں، کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے یہ جہاں تو قید خانہ ہے، اور آخرت میں ان کے لیے نعمت و فرد اور خوش عیشی کے ہزاروں سامان ہیں۔ ساتھ ہی پیش گوئی بھی کر دی گئی ہے یہ موت کی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 5 سے 7۔ چنانچہ قرآن کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہو کر رہی۔ سورت کے اختتام ہوتا ہے مومنوں پر نماز جمعہ کی فرضیت کے بیان سے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑا کرو، البتہ فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کسب معاش میں لگ جانے کی اجازت ہے۔ آیت نمبر 8 سے 9۔ سورۃ المنافقون، سورہ منافقون مدنی ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں منافقوں کے اخلاق، ان کے جھوٹ، ان کی سیسہ کاریاں، مسلمانوں کے لیے ان کے بغض و عناد اور ان کے ظاہر و باطن کے تضاد کو بیان کیا گیا ہے۔ یوں تو منافقوں کا مکروہ چہرہ اور قابل نفرت اوصاف کئی دوسری صورتوں میں بھی دکھائے گئے ہیں، لیکن یہ صورت تو گویا صرف ان کی مذمت کے لیے مخصوص ہے۔ صورت کی ابتدا ہوتی ہے منافقین کی صفات کی بیان سے، جن میں نمایاں ترین صفات جھوٹ، مکر، دھوکہ اور ظاہر و باطن کا تضاد۔ ان کے دلوں میں کچھ تھا اور زبانوں پر کچھ تھا۔ آیت نمبر 1 سے 3۔ اے اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے مخلص دوستو، منافقوں کی نمایاں صفات کا مطالعہ کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیے اور آنکھیں کھلی رکھنے کے بجائے بند کر لیجیے، دل کی آنکھیں کھولیے
اور اپنے لیڈروں کا اور پوری امت کا محاسبہ کیجئے، کئی نمایاں صفات ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ کیا ہر طرف جھوٹ کی غلاظت اور مکر و فریب کی نجاس کے انبار دکھائی نہیں دیتے؟ کیا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ظاہر و باطن اور قول و عمل کا تضاد نہیں؟ تقریریں، لچھے دار تحریریں، مزیدار باتیں، پروقار مگر عمل کچھ بھی نہیں، خالی ڈھول ہیں، چوپٹ جو پٹ رہے ہیں اور جن کی ہیبت ناک آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے، مگر انہیں پھاڑ کر دیکھیں تو اندر سے کھوکھلے، نہ ایمان اور نہ یقین، نہ توکل، نہ اعتماد، نہ محبت، نہ معرفت، نہ ایثار، نہ احسان، نہ خوف، نہ خشیت، ایمان والی صفت کی کوئی نہیں، جبکہ منافقت گٹر کی نجاس کی طرح ابل ابل پڑتی ہے۔ آگے بتایا گیا ہے کہ منافق ظاہر کے اعتبار سے بڑے پرکشش محسوس ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بڑے باوقار، زبان میں فصاحت اور حلاوت، انہیں باتیں کرنے کا ڈھنگ خوب آتا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلے، ڈرپوک اور بزدل اتنے ہیں کہ کہیں سے کوئی اونچی آواز کان میں پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری موت آ گئی۔ آیت نمبر 4 سامنے آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، لیکن پیٹھ پیچھے ایسی بدبودار باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ آیت نمبر 7 سے 8 سورت کے اختتام پر مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال و اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر و اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں، اور انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے خرچ لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ افسوس کہ مسلمانوں نے اس نصیحت کو پس پش ڈال دیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلی دے لیتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ اور ہماری مذمت نہیں ہے، بلکہ یہ تو 1400 سال پہلے عبداللہ بن ابی جیسے کچھ لوگ گزرے ہیں، ان کا تذکرہ ہے اور ان کی مذمت ہے۔ گویا قرآن کی بعض صورتیں اور بعض آیات ایسی ہیں جن کا تعلق آج کے زمانے سے بالکل نہیں ہے۔ سورہ تغابن مدنی ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ صورت اگرچہ مدنی ہے لیکن اس پر مکی صورتوں کا رنگ غالب ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں یہ بتانے کے بعد کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے، انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے۔ انسانوں کو 2 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے اور کفران نعمت والے۔ آیت نمبر 1 اور 2 پھر ان کے سامنے گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اور اس کی تکذیب کی پاداش میں انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا۔ آیت نمبر 5 سے 6 یہ صورت ان مکذبین کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، پھر قسم کھا کر یقین دلاتی ہے قیامت آ کر رہے گی، خواہ کوئی قرار کرے یا انکار کرے، موت کے بعد زندگی کا معاملہ برحق اور یقینی ہے۔ آیت نمبر 7 اس صورت میں قیامت کے دن کو یوم تغابن قرار دیا گیا ہے، یعنی نقصان اور خسارہ کا دن۔ قیامت کا دن کافر تو اپنا خسارہ محسوس کرے گا ہی، مسلمان اور عابد انسان بھی حسرت کرے گا، اے کاش میں نے جتنی عبادت و طاعت کی تھی اس سے زیادہ کی ہوتی۔ آیت نمبر 9 یہ صورت اہل ایمان کو اموال، اولاد، ازواج کے فتنے سے ڈراتی ہے اور ان کے بارے میں محتاط ہو کر رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ بسا اوقات انسان ان کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیتا، نہ حلال اور حرام کی پرواہ کرتا ہے، نہ ہی دینی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، ان کی محبت ہی کی وجہ سے ہجرت اور جہاد سے بھی محروم رہتا ہے۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان کو اللہ نے ڈرنے، اس کی راہ میں خرچ کرنے اور بخل سے بچ کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 16 سے 17 سورہ طلاق مدنی ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مدنی صورتوں کے عمومی مزاج کی طرح اس صورت میں بھی بعض شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً وہ احکام جو ازدواجی اور خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ طلاق کے اکثر اقسام اور ان پر مرتب ہونے والے عدت، نفقہ اور سکنہ جیسے احکام
सूरत में आ गए हैं। सूरत की इब्तिदा में तलाक का शरई तरीका बताया गया है कि मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि अगर अज़दवाजी ज़िंदगी को बरकरार रखना मुश्किल हो जाए और तलाक के अलावा कोई दूसरा रास्ता बाकी ना रहे तो बीवी को एक तलाक रजी दे कर छोड़ दें। ये तलाक ऐसे तहर में होनी चाहिए जिसमें बीवी के साथ जिमा ना किया हो। तलाक देने के बाद इसे अदम ख़त्म होने तक छोड़ दें। इसे तलाक सनी कहा जाता है। ये क़यूद व शराइत इस बात की निशानदेही करती है कि अल्लाह की नज़र में तलाक इंतहाई काबिल नफ़रत अमल है, और अगर बास इस्तश्नाई सूरतों का मामला दरपेश ना होता तो शरीयत में तलाक की इजाज़त कभी ना दी जाती, क्योंकि तलाक की वजह से ख़ानदानों की बुनियादों में दरारें पड़ जाती हैं, जबकि इस्लाम ख़ानदानी निज़ाम के इस्तेहकाम पर ज़ोर देता है। इसके बाद सूरह तलाक वजाहत के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालिका औरतों की इद्दत बताती है, यानी याइस, ऐसी बूढ़ी औरत जिसे हैज़ ना आता हो। सगीरा वो बच्ची जिसका निकाह बालिग होने से पहले ही कर दिया गया और हामला ऐसी हालत हमल में तलाक हो जाए। इद्दत के अलावा नफ़का और सकना के अहकाम भी यहाँ ज़िक्र किए गए हैं आयत नंबर 1 से 7। इन शरई अहकाम को बयान करते हुए दरमियान में 4 बार तकवे का जिक्र आया है। पहले फरमाया अल्लाह से डरो जो कि तुम्हारा रब है, दूसरी बार फरमाया और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह इसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा कर देगा, तीसरी बार फरमाया और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह इसके काम में सहूलत पैदा कर देगा, चौथी बार फरमाया और जो अल्लाह से डरेगा वो इससे गुनाह दूर कर देगा और इससे अजर अजीम अता करेगा। आयत नंबर 1, 2, 4 और 5। इससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह की नज़र में तकवे की क्या अहमियत है, और ये कि कुरान का असलूब दूसरी किताबों से किस कदर मुख्तलिफ है। ये कानून की कोई खुश किताब नहीं है, बल्कि इसमें कानून पर अमल करने वाली तरगीबात और तरहीबात भी कसरत के साथ हैं। सूरत के इख्तिताम पर अल्लाह के मुकर्रर करदा और नाजिल करदा अहकाम की पामाली और मुखालफत से सख्ती के साथ मना किया गया है, और इबरत के लिए इन उम्मतों का जिक्र किया गया है जिन्होंने सरकशी इख्तियार की तो वह इबरत नाक अजाब और सज़ाओं के मुस्तहिक हो गई। आयत नंबर 8 से 10। आखिरी आयत में अर्ज़ व समा की तख्लीक में कुदरत इलाहिया की तरफ इशारा है। आयत नंबर 12। सूरह तहरीम मदनी है। इसमें 12 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरत में जो अहकाम मज़कूर हैं इनका ज़्यादातर ताल्लुक़ बैत नबुवत, उम्महातुल मोमिनीन और अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ है। इस सूरत की पहली आयत में जिस वाक़े की तरफ इशारा है इसका ताल्लुक़ खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ है, जब आपने अपनी लौंडी मारिया कप्तिया या शहद को अपने ऊपर हराम कर लिया था। चुनांचे बड़े मोहब्बत अमेज़ अंदाज में अताब हुआ और फरमाया गया, ए पैगम्बर, जो चीज़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ की है तुम इससे किनारा कशी क्यों इख्तियार करते हो? क्या इससे अपनी बीवियों की खुशनदी चाहते हो? और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। आयत नंबर 1। जब आपने तहरीक का ये राज अपनी एक ज़ौजा मुतहरा हज़रत हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को बता दिया तो इन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने ये राज अफ़शा कर दिया, जिससे आपको सख्त सदमा हुआ, यहाँ तक कि आपने बाज़ अज़वाज को तलाक देने का इरादा फरमा लिया, लेकिन इससे अमली जामा पहनाने की नौबत नहीं आई। अल्लाह ने भी इन अज़वाज को तंबिया करते हुए फरमाया, अगर पैगम्बर तुमको तलाक दें तो ताज्जुब नहीं कि इनका परवरदिगार तुम्हारे बदले इनको तुमसे बेहतर बीवियां दे दे। आयत नंबर 5 के बाद सूरत ईमान वालों को हुक्म देती है कि अपने आप को और अपने अहले अयाल को आतिश में जहन्नुम से बचाओ, और ये कि अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो। आयत नंबर 8। सूरत के इख्तिताम पर 2 मिसालें बयान की गई हैं। पहली मिसाल काफरा बीवी की है। मोमिन सालेह से मुराद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और काफिर से मुराद फ़िरौन में है। 2 मिसालों से ज़ाहिर होता है कि अगर इंसान ख़ुद मोमिन और सालेह ना हो तो इसे किसी मोमिन की कुराबत और उसने नस्ब कुछ भी फ़ायदा नहीं दे सकता। आयत नंबर 10 से 11। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
پارہ نمبر 28 بھی اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے۔ اس دوران پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو پروردگار مجھے معاف کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آمین۔ اللہ حافظ۔